مسجد کے آس پاس سے پہلے یہ روانہ ہوا۔ صرف بہت زمانے تک چند رکشہ والے بچے تھے، اب رکشہ والے بیچاروں کا کوئی دین سکھانے والا نہیں، ان کے بچوں کو کوئی پڑھانے والا نہیں۔ آج سینکڑوں مکتب ٹوٹ گئے ہیں۔ مولانا مرکزی جمعیت کیا کرتی ہے؟ وہ جرجیت صاحب پوری دنیا میں تقریر کریں گے، یہاں کے کس لیے امیر بنے ہیں، ناظم بنے ہیں، ایک مکتب نہیں سدھار پا رہے ہیں۔ مولانا ایسے نہیں ہوتا، چیختے رہیے، لڑتے رہیے، لیکن جو خانہ خالی را دیو نہیں گرت، جس گھر میں آپ نہیں رہیں گے اس میں آصف شیطان ضرور آ کر کے بسے۔ پوری دنیا کا یہی نظام ہے، پوری یہی طریقہ ہے، اور پتہ نہیں کس بدھو نے پڑھا دیا ہے۔ قرآن کے صاف صاف تعلیم اتنے چیخ کے علماء تقریر کر رہے ہیں، جرجیت صاحب کے نام پر وٹ پڑھتے ہیں لوگ۔ ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر بعد جب میں ہٹوں گا اور جیسے جرجیت صاحب کا اعلان ہوگا، عورتیں بھی نکل آئیں گی، مرد بھی نکل آئیں گے۔ شرم آنی چاہیے ہم کو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ عمل نہیں ہے، ایک مکتب ہم نہیں چلا پا رہے ہیں، اور اس تقریر میں بھی آتے ایمانی غیرت سے آتے کہ یقیناً یہ دلوں کو جگاتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے، ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، اور اس کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، تو یقین جانیے کایا پلٹ ہو جائے۔ تو آپ تو ایسے کرتے ہیں، کیسے کام چلے؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کی حقیقتوں کو ذرہ برابر وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے من میں ڈوب کر کے دیکھیے، خود فیصلہ کیجئے، خود مفتی بنیے، تب یہ جا کر کے ہوگا، نہیں تو کچھ ہونے جانے کو نہیں۔ اور یہ تقریر کا کیا فائدہ؟ بھائی میں بھی جانتا ہوں، وہ تقریر کر رہا ہوں، کبھی کبھی جوش آ جا رہا ہے، اور آپ کو بھی کبھی کبھی غیرت آتی ہوگی کہ نہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ دنیا بہت کیا ہے، دنیا یہ لذتوں سے گھیری گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ، لوگوں اچھے کام اور جنت میں جانا اتنی کٹھنائیاں ہیں راستے میں، اتنے پرکرس ہیں اور اتنے زیادہ رکاوٹیں ہیں کہ جان سے کھیل کر کے تب جنت تک پہنچیں گے۔ مال لٹا دیں گے، اولاد لٹا دیں گے، آخر میں گردن کٹا دیں گے، تب کہاں ملے گی؟ یہ سب بڑی پیاری چیزیں ہیں کیا؟ مال لٹا دینا آسان نہیں ہے، اولاد کو قربان کر دینا نہیں ہے، اور آخری اپنی جان بھی لٹا دینا آسان کام ہے۔ جنت ملے گی جب یہ سب چیزیں قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پر لے کر کے کھڑے رہیں گے تب۔ اور اوپر سے یہ بھی کہ یہ ذمہ داری صرف اپنے نہیں ہے کہ میں نے عمل کر لیا، اپنی اولاد کو پڑھا لیا، نیک بن گئے، ایماندار بن گئے، جنت پا گئے، نہیں، یہ اللہ جل شانہ نے یہ سب سے بڑی دنیا کی امانت آپ مسلمانوں کو دیا تھا کہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو پہنچائیں۔ اور جوش میں آ رہا ہے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ دوسری قوم ہے اور یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کے باغی ہیں، بغاوت تو ہمارے گھر میں صبح شام ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ رحم کے لائق۔ اگر کوئی مقدمہ ہے تو آپ مدعا ہیں، آپ کے خلاف مقدمہ ہے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کا پیغام آپ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ بیچارے کیا جانے، وہ تو جانتے ہیں کہ یہی مسلمان ہیں جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، شادی بیاہ میں لن پھن کرتے ہیں، اور آپس میں لڑنے میں ان میں مت پوچھئے، یہ قوم ایسی ہے جو کبھی پرپ نہیں سکتی۔ تو یہود سے بھی زیادہ کوئی، یہود دنیا میں سب سے بدتر ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ توریت کا نام نہیں چھوڑتے تھے، وہ اس کی جب بات آتی تھی لڑتے۔ عمل میں کوتاہی تھی لیکن محبت ایسی تھی کہ توریت نہیں چھوڑ سکتے تھے، انبیاء کا نام نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کا نام لینے میں ان کو سب سے زیادہ سکون ملتا تھا، اور سب سے بڑا نعرہ ان کا یہی تھا کہ ہم اللہ والے ہیں۔ ہم کو تو اس وقت اللہ والے چند صوفی صافی چھوٹے موٹے گرے پڑے نمازی ہیں، ان کو کوئی کہا جا رہا ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو کیا پڑی ہے دنیا پہ، ان کو کیا پڑی ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ لوگ، دنیا کہاں چلی گئی ہیں؟ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ مولانا آپ کے مصلی پر بیٹھنے سے، مسجدوں میں تصویر پڑھنے سے، اور آپ کے یہ مدرسے جو ہیں غریبوں کے چند بچوں کے پڑھانے سے دین نہیں، یہ دنیا چلنے والی نہیں ہے، دنیا بہت آگے گئی، آپ پتہ نہیں یہاں بیٹھ کر کے کیا سوچ رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لن یصلح آخر هذه الامہ،
लोगों क़यामत तक याद रखना इस मक़बूले को। कुरान की निचोड़ बता रहा हूँ, हदीस की निचोड़ बता रहा हूँ कि क़यामत की सुबह तक इस उम्मत की इस्लाह नहीं होगी, इसके मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, इसके हालात अच्छे नहीं बनेंगे। इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। बिलाल जैसा खरीदा हुआ गुलाम, मारा सताया हुआ गुलाम, सुमैया जैसी मजलूम औरत अहद अहद अल्लाह अल्लाह पुकार रही है, कुरान को नहीं छोड़ रही है, उसके सीने से निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे गरीब फकीर हकीर लोगों से क्या किया, इस दीन को सरबलंद कर दिया, सारी दुनिया में छा गए। आप कहते हैं कि इन मदरसों से क्या होगा, इन मस्जिदों में बैठने से क्या होगा, कुरान रख लेने से तो पेट नहीं भर जाएगा। जो कौम, हम कहते हैं कि आसमान पर चले जाइए, दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम कहलाइए, लेकिन आपने इस कुरान को छोड़ दिया है तो दुनिया के सबसे जलील कौम अल्लाह करके जोड़ेगा। तो उसके कानून में कोई तब्दीली नहीं है जब तक आप कुरान, आप देखिए ना, हदीस कुरान जितना आप सुनते हैं, जितनी मोटी हदीस की किताब लिखी गई, जितनी मोटी हदीस की किताबें लिखी गई हैं, मेरे इल्म की हद तक अंदलुस में लिखी गई, मक्का में बैठ के नहीं लिखी गई, अंदलुस में, जिसको स्पेन कहते हैं हम लोग इसको, दुनिया में सबसे मोटी हदीस की किताब लिखी गई। तफसीर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जोरदार किताब, बड़ी लंबी किताब वहां लिखी गई। आप अदब में देखेंगे तो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे, यानी दीनी बुनियादों को, दीन के काम उन्होंने इतने बुलंद किए तो अल्लाह ताला ने वो तरक्की दी कि आज तक वैसी हुकूमत नहीं कायम हुई। उतने स्मार्ट, इतने तरक्की याफ्ता मुसलमान कभी नहीं थे। और जब ये बरकत थी तो अल्लाह ताला ने उन्हीं को बरकत तो क्या दिया, डॉक्टरी की सबसे अच्छी किताब उन्होंने लिखी, मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी चीजें उनके हाथ थी, और साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे बुलंदी पर थे। अब ये फ्लाई ओवर बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बन रहा है, ये सब उस जमाने में ऐसे ऐसे बनाए थे कि आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं। दुनिया की मानी हुई कौम थी, आज भी उनकी बात चीजों का इस तरक्की याफ्ता दुनिया में उसको देख देख के उन्हीं को पढ़ पढ़ करके सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी पासिंग नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? इसलिए कुरान बड़ी मजबूती से इन्होंने थामा, हदीस सबसे बड़ी मजबूती से थामी थी। और मैं एक बात कह दूं, मुझे जहन में आ गई, वहां जानते हैं मालदार लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते थे कुरान। इस वक्त सबसे बड़ा आलिम जिसकी बात चलती है, जब कहीं कुछ मसला नहीं मिलता तो उसकी तरफ लोग जाते हैं, इमाम इब्न हज़्म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत दिन तक लोग उनको छोड़े रहे, अब इस वक्त उनकी एक चीज आ रही है। तो जानते हैं लोग किरासन के तेल से, किरासन जाता है मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल से इससे बदबू आती है, और मोम जिससे उससे भी कुछ बू आती है, लेकिन वो असली घी, और वो भी खास तरीके से कि उससे कोई बू आए तो खुशबू आए तो जहन मुअत्तर हो जाए, उससे लोग अपने कुरान पढ़ाते थे अपने बच्चों को, उसके डिबिया से, उसके चिराग से। समझा कि नहीं समझा? आज आपको अगर अंग्रेजी पढ़ानी है, दुनिया पढ़ाना है, हम दीन दुनिया की तफरीक उसको समझाने नहीं आए। हर चीज जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचा सके, नीयत दुरुस्त हो, अल्लाह की दीन की खिदमत मकसूद हो, अल्लाह की सारी मखलूक का जिससे कल्याण और भला होता हो, वो दीनी इल्म है। लेकिन आपकी समझ के मुताबिक कह रहा हूं कि ये दुनियावी इल्म, अगर एक बेटा पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और थोड़े से पैसे हैं, तो आप चाहते हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा इदारा मिले हमारे बेटे। और आपके मेरठ की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने सिफारिश की कि मौलाना आप अगर थोड़ी सी सिफारिश कर दें तो हमारे बच्चे का फला स्कूल में हो जाए। उसके लिए मेरे घर हदिया ले लेकर के आए कि आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो मेरे बच्चे का फला जगह दाखिला हो जाएगा। रह गया पैसे का मसला, तो उस फीस उसके बारे में मत पूछिए, अगर कुछ एडवांस डोनेशन चाहते हैं तो वो भी मैं दूंगा। ईमान को टटोलिए अपने, देखिए। और यहाँ इब्न हज़्म बयान करते हैं और उलमा बयान करते हैं कि हमारे बाप ने ऐसे ही इब्न हज़्म का इल्म आज भी, तूती नहीं बोल रही उसको, कहा कि घी से, एक आलिम उनके मुंह लग गए। आजकल उलमा में ये भी एक बड़ी बुराई है कि फला बहुत बड़े मौलाना हैं तो वो दूसरे की तकरीर करेंगे, छोटे हैं तो उसको ये करेंगे। तो एक साहब उनके मुंह लग गए बहुत ज्यादा, कहा करे आप बादशाहों के, आप दौलतमंदों के बेटों को क्या कर रहा, आप बहुत, एक तरफ से इधर कोई पंखा चल रहा है, दूसरी तरफ
آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ارے بڑے خون جگر جلانے سے علم آتا ہے اور اس علم میں برکت ہوتی ہے. ہم نے چٹائیوں کو گھس کر کے پڑھا ہے. ابن حزم نے کہا کہ ہاں آپ نے چٹائیوں کو گھس کر کے پڑھا ہوگا، لیکن میں نے اس پر موتی گوہر لالو گوہر لٹا کر کے، یعنی دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے اور سونے اور چاندی بچھا کر کے میں نے اس علم کو حاصل کیا ہے. ایسے فلا تعدلن به درا ولا ذهبا، کہا کہ سونے اور چاندی سے اس کا اعتبار مت کرو، لیکن اگر اس کے لیے سب سے قیمتی لٹانی پڑی تو میرے باپ نے لٹایا تھا اور ہم نے اس کو اس راستے میں خرچ کیا تھا. اور دیکھیے ابن حزم کا نام ہے، اس زمانے کے بہت سے لوگوں کا نام نہیں ہے. وہ انگریزی پڑھنا ہو، دنیا پڑھنی ہو، تو یہ ایمان والے، ہم ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ خرچ ہو جائے مولانا کوئی پرواہ نہیں، ہمارا بیٹا آپ کے دروازے پر جائے. لیکن یہاں دین پڑھانے کا نام پر، قرآن پڑھانے کے نام پر آپ بہت زیادہ سست، بہت زیادہ آپ پیسے کے سلسلے میں انتہائی درجے اپنے آپ کو معذور سمجھ رہے ہیں. ایسے دین اور ایمان کی بات نہیں چلتی. تو وہاں جو اصل بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، تو اندلس کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حق نہیں مٹے گا، ہم سے مسلم پرسن اللہ چھین جائے، ہمارے مدرسے بیٹھ جائیں. آدھے مدرسوں کو تو ہم نے ایسے ہی بیٹھا دیا ہے. کیا ہوا؟ ہماری بچیاں دیندار نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق تو سربلند رہے گا، وہ کبھی بھی پست نہیں ہو سکتا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس کو یاد رکھیے کہ اہل حق جہاں مر جاتے ہیں، اہل حق جب گر جاتے ہیں، اہل حق جب سرنڈر کر جاتے ہیں تو حق وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یقین نہ ہو تو چلیے اندلس دکھاتا ہوں. کسی نے کہا کہ ایسی حکومت کام نہیں، اتنی طاقت کسی کو نہیں تھی، اتنا علم کسی کو نہیں تھا، لیکن ان کے ناخلف بیٹوں نے کیا کیا؟ موقع ہوتا تو میں بتاتا کہ یہ مغربی یو پی کی حیثیت ساری دنیا یہاں پڑھنے آتی تھی. شاہ ولی اللہ یہاں سے اٹھے تو ابھی ریاض کے کانفرنس میں ندوہ کے لوگ بھی تھے، ہر جگہ آیا. اسرار شریعت میں ایک کوئی مقالہ پڑھا جا رہا تھا، کہا کہ کچھ آپ بھی کہیے. لوگوں نے مجھے ہی کہا، میں نے کہا اسرار شریعت میں اور جو دین کے فلسفے جو بیان کیے ہیں، تو جت اللہ آپ کے گاؤں کی بات تھی، آپ کے پڑوس کی بات ہے اسی مغربی یو پی کی. تو وہ اس کے وائس چانسلر نے کہا، سلیمان ابوالخیل نے، کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، حجت اللہ البالغہ. تو اس نے کہا کہ بھائی ہم کو 25 منٹ بولنا تھا، ہم نے کچھ چیزیں بیان کی، یہ آپ کی جگہ ہے. یہاں تو شاہ صاحب جیسا انسان یہاں پیدا ہوا، اور مغربی یو پی تو علم کا، ہمارے علماء کیا تھے، یہ میرٹھ دیکھیں نا، بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے پڑھنے. اس وقت انگریزوں کے ستائے ہوئے اہل حدیث تھے، لیکن کیا تنتنا تھا ان کا. یہی عمر پور کیا بستی تھی یہ. آج بھی پاکستان میں جو علم بچا کھچا ہے وہاں، یا جو پھل پھول رہا ہے، وہ عمر پور کے علماء کا دین. سمجھے کہ نہیں سمجھا آپ نے؟ کیا ہو گیا مغرب کو؟ کہاں سے سانس سونگ گیا؟ کہاں کہیں پہ؟ آپ اپنے دادا کو سوچئے، اپنے والد صاحب کو سوچئے کہ آخر کون سی دولت جمع کر کے یہاں گئے ہیں، کون سے آپ کے نام کو آسمان میں پہنچا دیا ہے، کون سی دنیا میں آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے، جن تجوریوں پر آپ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں چلے گا تو آپ کا مدرسہ نہیں چلے گا، آپ کا مکتب نہیں چلے گا، آپ کے علماء دلیدر کی زندگی گزاریں گے. یہ کیا ہو گیا؟ کون جائے گا آپ کے ساتھ؟ نہ آل جائے گی، نہ اولاد جائے گی، نہ کنبہ قبیلہ جائے گا. نہیں، یہ ناموری جو ہو رہی ہے اخباروں میں چھپ رہا ہے کہ فلاں بڑے مالدار ہیں، بڑے سخی ہیں اور ترقی کر گئے، وہ کچھ جانے کو ہے؟ سوچیے اپنے دین ایمان کے سلسلے میں بھی اور اپنے قرآن کے سلسلے میں بھی. اور یہ نہیں سوچیں گے تو دنیا آپ کو یاد نہیں کرے گی. اگر کبھی یاد بھی کرے گی تو اس حیثیت سے نہیں یاد کرے گی، مٹانے والوں کی حیثیت سے بھی آپ کا نام نہیں رہے گا. آپ صرف کام کیے ہوں گے اس کی وجہ سے. میں بات ختم کرنے سے پہلے کہتا ہوں کہ اندلس میں ایک بھی دنیا کی سب سے زیادہ مسجدیں وہاں تھیں، دنیا کے سب سے زیادہ بڑے مدرسے وہاں تھے، اور دنیا کے سب سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو نشانات تھے وہ وہاں تھے، اور ڈھونڈ میں سے ایک مسجد نہیں تھی. مکہ، مدینہ، بغداد اور ترکی، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں اسلام اور مسلمان اعلیٰ درجے پر گئے،
وہ کہیں بھی پاسنگ نہیں کر سکے اندلس کے، لیکن بعد میں ایک مسجد بنی، آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، کہ پورے اندلس میں جہاں کہا جاتا تھا کہ مناروں کا شہر، اور یہ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑی بڑی مسجدیں عالیشان آج بن گئی ہیں، لیکن قرطبہ کی جو مسجد ہے وہ آج سب کچھ کئی سو سالوں سے ایسے ہی ویران پڑی ہوئی ہے، کچھ پوچھتانے حال نہیں ہے، تب بھی دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے اونچی سب سے بڑی مسجد، سوچ سکتے ہیں کہاں چلے گئی؟ کسی نے کہا تھا بِأَرْبَعٍ فَاقَتِ الْأَمْصَارَ قُرْطُبَةٌ مِنْهُنَّ قَنْطَرَةُ الْوَادِي